السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں زینت سرفراز. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. دن کا آغاز جو ہے وہ بہترین انداز میں ہو چکا ہوگا, کیونکہ جو ایسے ہی موسم بدلتا ہے, موسم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موڈ بھی سوئنگ ہونے لگ جاتے ہیں. آج کل تو چھٹیوں کے بعد کہتے ہیں کہ روٹین کو سیٹ کرنے میں بہت دن لگ جاتے ہیں, لیکن روٹین خراب ہونے میں جو ہے نا وہ 1-2 دن کافی ہوتے ہیں. تو ابھی بھی جو عید کی چھٹیاں گزر رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ صبح اٹھنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے. مطلب وہ ایک روٹین سیٹ تھی کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد جو ہے آپ ہلکی پھلکی واک کی اور پھر 2-2.5 گھنٹے کے لیے سو گئے, اینڈ دین آرام سے اٹھے اور اپنا کام شروع کیا. تو اس روٹین میں آتے آتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آج بھی میں خود بھی پرسنلی اٹھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہو رہا ہوگا. اسپیشلی بچوں کو میں دیکھتی ہوں کہ بچے جتنے بھی اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو صبح اٹھا کے ان کو اسکول بھیجنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ تھوڑی سی گرمی بھی ہو رہی ہے. تو بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ رہا جائے جو ٹھنڈی ہیں, تو اسکول جانا تھوڑا سا بچوں کو جو ہے وہ مشکل لگنے لگے. اور گرمیوں میں بچوں کا اسکول جانا اور پھر بچوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کو واٹر بوٹل, پانی کی بوتلیں ضرور دیں تاکہ وہ اپنی باڈی کو زیادہ سے زیادہ ہائیڈریٹ رکھ سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ شہر فیصل آباد کا ویدر کیسا ہے اس سے اپڈیٹ رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو موسم کا حال جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی جانب. فیصل آباد شہر کے موسم کی بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آج پورا دن جو موسم ہے وہ تھوڑا سا گرم رہے گا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوپہر کے اوقات میں گرمی خاصی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اپنے گھروں میں رہتے ہیں یا دفاتر میں ہوتے ہیں تو وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے, وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں, اپنی ڈائٹ کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں, پانی کا مناسب استعمال کریں تاکہ جو موسم کی تبدیلی ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کی صحت کو متاثر نہ کر سکے. اور شہر میں جو سورج ہے وہ تو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, اور ٹریفک کی روانی بھی میں اکثر دیکھتی ہوتی ہوں. ٹریفک کی صورتحال پہ میں اس لیے ہمیشہ سے ویدر اپڈیٹ کرتے ہوئے اس میں انکلوڈ کرتی ہوں, کیونکہ بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے وہیکلز کا استعمال کرنے لگ گئے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ پولوشن بڑھ جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ غیر ضروری, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بائکس کا اور گاڑیوں کا استعمال نہ کریں, تاکہ فضائی آلودگی سے زیادہ اپنے ماحول کو بچایا جا سکے. اور جتنا زیادہ ہمارا ماحول, جتنی زیادہ ہماری فضا صاف ہوگی, اتنا ہی زیادہ جو گرمی کا جو اثر ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ پانی کی جو بوٹلز اس کو ضرور ساتھ میں رکھیں, کیونکہ موسم جیسے ہی چینج ہوتا ہے تو آپ جیسے بازاروں میں نکلتے ہیں, اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں, تو اکثر باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے کی وجہ سے اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو پانی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ہے آپ کسی بھی طرح کے مشکل سے یا کسی بھی طرح کی سیریس سچویشن سے بچ سکیں. تو اپنا بھی خیال رکھیں, ارد گرد کا بھی, اور کوشش کریں کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, آلودگی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں. ایز اے انڈیویجول اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں اور اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. آن لائن بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں, چاہے ہم اپنے ایٹماسفیئر کے حوالے سے بات کریں, چاہے ہم اپنی ایجوکیشن کے لحاظ سے بات کریں. جب بھی ہم تعلیم کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں, بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہمیں بہت اچھی جو ہے وہ رہنمائی مل جاتی ہے. اگر ہم بیرون ممالک جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون سے آپشنز جو ہیں اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے, کہاں سے جو ہے وہ بہترین جو ہے ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس مل جائے گی. لیکن آج کل تو اتنی زیادہ پلیٹ فارمز آ گئے ہیں کہ اب آپ کو چوز کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کون سا پلیٹ فارم جو ہے وہ اتھینٹک ہے, کون سی جگہ پہ جا کے جو ہے آپ کو تعلیم کے لحاظ سے گائیڈنس مل سکتی ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گاہے بگاہے اس طرح کے گیسٹ کو مدعو کیا جائے جو آپ کی تعلیم کے, ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے جتنے ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے ہاں پولیٹیکل ایجوکیشن بہت کم ہے, تو پولیٹیکل ایجوکیشن, فائنینشیل ایجوکیشن اور ہماری سوشل ایجوکیشن وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور ہمیں اس پہ بات کرنے کے لیے بڑے ہی 2 خاص مہمانوں نے جوائن کیا, ان سے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فراز رشید, پریزیڈنٹ اسٹڈی سرکل پیپلز پارٹی فیصل آباد, اور ان کے ساتھ ہماری رپورٹر ہیں مریم رضا, انہوں نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. مریم آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. عید کیسی گزری آپ کی؟
جاب پہ ڈیوٹی پہ گزر گئی الحمدللہ. جاب پہ ڈیوٹی پہ گزر گئی. یہ ایک بڑی ٹف جاب ہوتی ہے ایک میڈیا پرسن کے لیے کہ کوئی بھی دن آ گیا, کوئی تہوار آ گیا تو بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو ہیٹس آف یو کہ آپ نے جو ہے اتنی بہترین انداز سے جو ہے پورے شہر کی ایونٹس کو کور کیا. سر, ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. آپ جو ہے ایز کنسلٹنٹ بھی کام کرتے ہیں اور پھر آپ پیپلز پارٹی کا ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے تھرو بھی ایک بڑی رسپانسبلٹی آپ کے کاندھوں پہ رہتی ہے. تو آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے کہ آن لائن ایجوکیشن کا اس ٹائم پہ ہمارے سوسائٹی میں کیا ایگزسٹنس ہے. ہمارے ہاں ابھی اس کی جو ہے نا ہم کم اڈاپٹ کر پا رہے ہیں, لیکن باہر کے ملکوں میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹیز نے اپنی جو کوالیفکیشن ہے اس کو ہائیبریڈ کر دیا. اگر آپ کا 3 دن یونیورسٹی کے ہیں تو اس میں سے 2 دن آپ کیمپس جائیں گے اور 1 دن آپ آن لائن جو ہے وہ کریں گے. اور اس کا جو فائدہ ہے, ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہے, ابھی آپ اپنے وہ ویدر رپورٹ میں بات کر رہی تھی, وہیکل کا یوز اور پولوشن. سب سے پہلے جو ہے نا آپ جو ہیٹ ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں, آپ وہیکل جو ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں, آپ ٹریولنگ اوائڈ کرتے ہیں. اس سے آپ کا بہت سارا ٹائم بچتا ہے اور آپ کی ساری انرجی جو ہے وہ پڑھائی پہ رہتی ہے. آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز پہ, اپنی اکیڈمک ایکٹیویٹیز پہ. تو اس لحاظ سے آن لائن جو کوالیفکیشن ہے یا آن لائن ایجوکیشن یا آن لائن جو اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں یہ بڑی اپریشیٹ کی جا رہی ہیں. دنیا کے اندر تو یہ اڈاپٹ کر لی گئی ہیں. پاکستان میں ابھی شاید یہ کوئی آپ سمجھ لیں 15 سے 40% کے درمیان رینج ہے. جو ریسرچ کوالیفکیشنز ہیں اس کے اندر یہ اپ ٹو 40% ہے. لیکن جو ٹاٹ کوالیفکیشنز ہیں جہاں پہ بچوں کو صرف پڑھایا جاتا ہے, جیسے BS والے بچے ہیں, انڈر گریڈ والے ہیں, تو وہاں پہ ابھی یہ 15 to آپ سمجھ لیں 30% کے قریب ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں جو ہے وہ آن لائن کا سسٹم جو ہے وہ کووڈ میں سٹارٹ بھی ہوا, لیکن وہ اتنا مینیجبل بھی نہیں ہے. مطلب لوگوں کو, بچوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم ہمارے پورٹلز کا بہت ایشو بن جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ چیزوں کو اتنا زیادہ سسٹمیٹک ہے نہیں جتنا ہونا چاہیے. میں نا بہت ہی چھوٹی سی اس میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو. وہ یہ ہے کہ آپ نادرا کا سسٹم جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز ویریفائی کرنا چاہیں وہ ان اے سیکنڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہمارے اکیڈیمک پورٹلز ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. ایک وجہ بجٹ ہے اور ایک وجہ وہاں پہ مٹیریل اور جو ہے نا اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ اتنی پور ہے کہ وہ بعض اوقات کریش کر جاتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انٹرنیٹ کے کنیکشنز ہیں وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے. یہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ ہے. جتنا سستا یہ ہونا چاہیے تھا نا, آپ نے بچوں کو 3 طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ایک فیس بھی ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کی بہت ہے, زبردست قسم کی فیس ہے. اور 4 سال کی ڈگری بعض بچے جو ہیں, بعض نہیں بلکہ مطلب ایک اچھی تعداد ہے جو وڈرا کر جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور جس طرح کی ابھی میڈیم سچویشن چل رہی ہے, آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, آپ کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے. بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ یونیورسٹیز کا رخ جو ہے وہ کم کر دیا ہے. تعلیم لوگوں کی پوائنٹ سے بہت زیادہ دور ہو گئی ہے اور اس پہ سونے پہ سہاگا. اگر فیسز اتنی زیادہ ہوں گی تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آنے والے ٹائم میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کا مستقبل کیا ہے؟ بہت شکریہ زینت. اس کے اندر آپ لوگوں کی بات کو ہی میں اب سیکنڈ کروں گی کہ ہماری فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ موسٹ آف دا لڑکوں کی اگر بات کریں تو وہ 12ویں کے بعد نہیں پڑھتے. ماں باپ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اور پڑھ کے کی کرنا ہے. اور لڑکیوں کے لیے تو ویسے ہی ایک انہوں نے بنایا ہوا یہ ہے ہی ان کا کہ بھائی آپ 10ویں کریں, 12ویں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بس شادی کر لیں. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ فیسز اتنی زیادہ ہیں. اگر کوئی بچہ پڑھنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ جب تک آپ ایجوکیشن نہیں لیں گے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ صرف ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ آپ کو شعور بھی آتا ہے لوگوں کے ساتھ جاننے کا, پہچاننے کا, لوگوں سے ملنے کا. لیکن اگر آپ بالکل ہی سب کچھ چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے خود مشکل ہو جاتا ہے. پھر جب اسی طرح کے بچے جنہوں نے 12ویں پڑھی ہوتی ہے یا 11ویں پڑھی ہوتی ہے یا 10ویں پڑھ کے وہ باہر معاشرے میں نکلتے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگ ان کو بدتمیز کہتے ہیں, کیونکہ وہ شعور سیکھ نہیں سکتے لوگوں میں موو کرنے کا. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کا, نہ ان کو لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان میں کس طرح سے ہم نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اس وجہ سے بھی ان کی زندگی تو برباد ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن ہمارے تعلیمی اداروں کو اس طرف غور کرنے کی اب ضرورت ہے. اگر آپ بہت زیادہ فیس دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ نارمل ہے یا کسی مڈل کلاس فیملی سے ہے تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی سسٹم
ریڈی کیا جائے جس کے اندر ان کی فیس کو کم کیا جائے, ان کے لیے کچھ کمی کی جائے ان کے اندر, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ پڑھ سکیں, اپنا مستقبل بہتر کر سکیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس طرف ہماری حکومت کو ہی دیکھنا پڑے گا, ہمارے سسٹم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو مستقبل ہے آنے والا, ہم اس کو مکینک بنا رہے ہیں, دکانوں پہ بیٹھا کے چائے کے کپ صاف کروا رہے ہیں, یا ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ حالات اتنے زیادہ وہ جو ہے وہ میں کہوں گی کہ گمبھیر ہو گئے. فراز صاحب, جیسے کہ مریم نے بات کی کہ آپ اس چیز سے سیکنڈ کرتے ہیں کہ ہماری شعور کا تعلق جو ہے ہماری تعلیم سے ہے یہاں پہ, کیونکہ میں نے بہت سارے پڑھے لکھے اگریسو لوگ اور بدتمیز لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں جو کہ جس سے ہمارا بڑا, کیونکہ ہماری فیلڈ ویسی ہے تو بہت بار, اور مریم کا تو میجورٹی ٹائم ویسے لوگوں سے پالا پڑتا ہوگا. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کاٹوں گی. وہ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں, ایسے بالکل لوگ ہیں, لیکن ہم ہر کسی کو نہیں اس میں. وہی نا کہ ہر طرح سے ہم اس مطلب اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ بالکل ہر کسی پہ اپلائی نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ہماری گورنمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے تاکہ جو ہے ہم تعلیم کے فروغ کو ایک تو عام کر سکیں, دوسرا ہر بچے کی پہنچ تک پہنچا سکیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ, ایسے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ شاید ایجوکیشن کو آج کے دور میں افورڈ نہیں کر پا رہے, لیکن ان کے گھروں میں اتنا ماشاءاللہ سے اتنے لائق بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تاکہ اگر ان پہ تھوڑا انویسٹ کیا جائے, ان کو گورنمنٹ کی تھوڑی سپورٹ ملے, تو وہ مستقبل میں کل کو جا کے ہمارے لیے بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا بچوں پہ انویسٹ کرنے والی, میرا خیال ہے یہ ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں ہے. اس کے اوپر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے آپ نے یہ بات کی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پتہ نہیں ہمارے سب کانشیس میں کدھر ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے یہ لوگوں کو یہ کرتے نہیں دیکھا, اور ضرورت سب سے زیادہ اسی بات کی ہے. اب جہاں تک بات ہے نا شعور جو ہے وہ حکومت دے یا ریاست دے, دو چیزیں جو ہے نا وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک معاشرتی اقدار جو سوشل ویلیوز ہوتی ہیں جس کے اندر شعور بھی شامل ہے, جس کے اندر ان کا بیہیویئر شامل ہے, اور دوسری چیز ہوتی ہے دین. جی, یہ ریاست کی یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو ہم اسکولوں میں کلمے پڑھاتے ہیں اور جو چیزیں کراتے ہیں نا, یہ ہم ایڈیشنلی کراتے ہیں, یہ ایکچولی ماں باپ کا کام. ورک لائف بیلنس اتنا برا ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر, بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے, اور مطلب وہ جو ہم سو کال جو ہے نا کیریئر اورینٹیشن کی وجہ سے, ورک لائف بیلنس برا ہونے کی وجہ سے نا گھر کے اندر ہر طرح کی زبان بولی جاتی. پہلے اگر کوئی بڑا ہمارا کوئی بچہ رف بولتا تھا تو گھر کا بڑا اسے کہتا تھا کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. پھر وہ میرے ساتھ ذاتی طور پہ یہ میرے فادر جو ہے نا وہ کہتے تھے 2 دن سے کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. سوشل بائک آؤٹ ہو جاتا تھا گھر کے اندر. ریئلائزیشن ہو کہ آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا کہیں پہ غلط کیا. یہ ریئلائز کروانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو جو ہے تبھی جھڑکیاں لگانا شروع کر دیں, مار پیٹ شروع کر دیں. ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بچوں کو گھر سے ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری اکیڈمک جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور آج کل کے بچوں پہ جو بھوت سوار ہے وہ باہر کے ممالک میں جا کے, وچ از ویری گڈ تھنگ کہ آپ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیے, لیکن اس کے لیے اوتھینٹسٹی کا جو میئرمنٹس ہیں ان کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری. اس حوالے سے مزید بات کریں گے, وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تعلیم کے حوالے سے جو ہے مزیدار سی گفتگو جاری ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے کیریئر بنا سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے ایجوکیشن کو جو ہے وہ پرسیو کر سکتے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رٹی رٹائی کتابوں کو پڑھ لینا ہے. ایجوکیشن کا مقصد اپنی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرنا ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں معاشرے میں, ہمیں اپنے سوشل ویلیوز کو, سوشل بیہیویئرز کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج کل جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے میں بہت یوتھ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے فارن کنٹریز کا رخ کرے. تو اس کے لیے کنسلٹنسی اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, لیکن اوتھینٹسٹی جو ہے وہ اس کی بیسک کی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈس بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے, اور پھر ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. جو برے ایکسپیرینس سے گزرتا ہے وہ اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے, جو پازیٹیو اور اچھے ایکسپیرینس سے گزرتا ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. تو ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک اوتھینٹسٹی کو پہنچا سکیں, اوتھینٹک چیزوں کو پہنچا سکیں, تاکہ کہیں پہ بھی آپ کے لیے کوئی ڈاؤٹ اگر ہے تو اس کو ہم کلیئر کر سکیں اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکیں. اور ہمارے پاس فراز صاحب موجود ہیں, تو ان کی جو ہے موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایز کنسلٹنٹ آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس ایج کے بچے زیادہ جو ہے وہ اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ ان کو اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے دیگر ممالک کا رخ کرنا ہے. ایک تو جو ہے نا فریش گریجویٹس, یہ سب سے بڑا جو ہے نا ہمارا ایریا ہے جہاں سے لوگ جاتے ہیں. ان کی جو ایج ہے وہ 21 سے 25 کے درمیان ہوتی ہے.
اور ان میں اگر ایک آدھے سال کا گیپ بھی آ جائے, کیونکہ یہ لوگ انڈسٹری میں چلے جاتے ہیں, ٹریڈ میں یا پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو اپلائی کرتے ہیں, پھر وہاں یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ مجھے بہتر کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے, جس وقت آپ فارن کوالیفیکیشن کے ساتھ واپس آتے ہیں نا, تو آپ کو اسی کنٹری میں وہی جو جاب ہے نا 3-4 ٹائمز ہائر سیلری پہ ملتی ہے, نمبر 1. اور ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے نا چائنا کی ترقی کی بہت مثالیں دیتے ہیں. 70s میں جو چائنا کے پرائم منسٹر تھے, چو این لائ ان کا نام تھا, انہوں نے نا جہازوں کے جہاز بھر کے جو ہے نا یورپ میں اور امریکہ میں بھیجے تھے چائنیز اسٹوڈنٹ کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت یہ لوگ واپس آئیں گے نا یہ اپنے ملک میں انقلاب لائیں گے. اچھا. ہمارے ملک میں جو لوگ باہر جاتے ہیں نا وہ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ میں نے وہاں سیٹل ہونا ہے, اور جو لوگ واپس آتے ہیں جیسے پرویز ہود بھائی ہیں, جیسے ڈاکٹر عمر سیف ہیں, ان لوگوں نے یہاں پہ بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں اور بڑے اچھے اچھے ادارے بنائے ہیں. آپ یعنی آئی کین نیم سو مینی جنہوں نے یہاں پہ واپس آ کے نا وہاں کی کوالیفیکیشن سے, فارن کوالیفیکیشن سے, فارن ٹیکنالوجی سے, فارن جو میتھڈالوجی تھی اس کے ساتھ یہاں پہ واقعی جادو کیا, یعنی معجزے انہوں نے کر کے دکھائے. تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ ڈٹرمنڈ کتنے ہیں اپنی ویل بینگ کے لیے, جیسے آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ ہم پرسنل ویل بینگ کو جو ہے وہ بھی ایک پورا ڈسپلن ہے. اپنی ویل بینگ کے لیے, سوسائٹی کے لیے ہم صرف بڑھ کے ہی مارتے ہیں یا ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میک اٹ ود یو دیٹ یو ہیو ٹو گو, یو ہیو ٹو لرن اینڈ یو ہیو ٹو ڈیلیور. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے, وہ گیا اور وہ گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کو یہ جو ہے نا اس میں آج کل یہ بھی بڑا فراز صاحب ایک جو ہے وہ آتا ہے کمپوننٹ کہ ہم صرف انڈیویجولی اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز میری ذات کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی. جو کنٹریز کی بات ہے یا جو ایز نیشن بات ہے اس طرف شاید ہمارا بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ ایجوکیشن, وہ ہم لوگوں کی وہ بیسکس, ہم لوگوں کی وہ بیس ہے ہی نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم جو ہے وہ ایز نیشن جو ہے وہ بات کر سکیں. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا مشکل حالات ہے تو میں یہ کروں گا تو یہ میرے لیے بہتر ہے. وہی والی بات کہ ہم سوچتے ہیں کہ باہر جا کے سیٹلڈ ہونا ہے, کوئی یہ نہیں سوچتا کہ باہر جا کے کچھ سیکھ کے واپس اپنے ملک کو آ کے سرو کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں مارکیٹ میں بہت زیادہ فراڈز بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی فارن ایجوکیشن کے حوالے سے ہر کوئی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اپنے آفیسز بنا کے بیٹھا ہے, پیسے لیتے ہیں اور بعد میں غائب ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے فراڈ سے بچے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا, جو آپ فراڈ کا ذکر کر رہی ہیں نا, یہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا ایک کزن ہے, وہ انگلینڈ ہے, اس نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں تیرا اتنے ایڈمیشن کرا دوں گا. یہ ہوتے ہیں فراڈ. وہ جاننے والے ہوتے ہیں, وہ اس کو پیسے دے دیتے ہیں. اور اس طرح سے جو کنسلٹنسیز ہیں, جو رجسٹرڈ کنسلٹنسیز ہیں جو اویلیبل ہیں, جن کے آؤٹ لیٹ ہیں, وہ ذاتی طور پہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک پیسہ لینے کے نہ مجاز ہیں, نہ یونیورسٹی ان کو کسی قسم کا کوئی پیمنٹ واؤچر بھیجتی ہے. یونیورسٹی وہ ڈائریکٹ بچے کو ہی بھیجتی ہے. زیادہ جو فراڈ ہوتے ہیں نا وہ واقفیت کی بیس پہ ہوتے ہیں, اور وہ فراڈ جو ہیں وہ شہر میں نہیں ہوتے, وہ فراڈ ہماری پیریفریز میں ہوتے ہیں. وہاں پہ ہاں جی, وہ ہمارا جاننے والا ہے, وہ اتنے سال سے وہاں ہے, وہ میں ایڈمیشن کرا دینا. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ خود یونیورسٹی گریجویٹ ہیں, آپ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے یونیورسٹی میں کچھ کر سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال. تو وہ جو فارن یونیورسٹیز ہیں وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ فراڈ جو ہوتے ہیں وہ اس سینس میں ہوتے ہیں. ادروائز جو رجسٹرڈ پورٹلز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, اور جو یونیورسٹیز کے یہاں آپریشنز ہیں, اس کے اندر کسی قسم کا پیسے کا لین دین انوالو ہی نہیں ہے. یہ جتنا بھی ہے نا, یہ واقفیت, حوالہ, تعلق, ریفرنس, یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کو آپ کسی طریقے سے نہیں روک سکتے. آپ سے ایک بندہ آتا ہے, گائیڈنس لیتا ہے, اور کچھ عرصے بعد آپ کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنے فلانے بندے نے کیا, وہ کر رہا کام پاڑا, تسی بہت اچھا گائیڈ کیا. تو وہ اس لیے نا ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. مریم, ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن صرف کتابوں تک محدود نہیں, بہت ساری طرح کی ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں فائنینشیل ایجوکیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کے جو سیناریو کرنٹ چل رہا ہے اس میں تو پولیٹیکلی ایجوکیشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے, چیزوں کو لے کے ہم اتنا اگریسو ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان سب ایک تھراپی سیشن ہونا چاہیے جس میں آپ پازیٹیو چیزوں کو لے کے چلیں, شاید ہمارے لیے چیزیں بہتر ہو سکیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاں فائنینشیل ایجوکیشن اور پولیٹیکل ایجوکیشن کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کیا کہ ہمیں ان دونوں کی ضرورت صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے جو پہلے ایکسپیرینسز ہیں ہمارے بڑوں کے وہ اچھے نہیں ہوتے, اور
ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ان کے اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہمارے بھی اچھے نہیں ہوں گے، تو ہم نے سیکھ کے کیا کرنا ہے یا ہم نے دیکھ کے کیا کرنا ہے. اگر ہم کر لیں گے تو اور اس کے اندر ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے میں کہتے ہیں نقصان ہو جائے گا. وہ اس ایک نقصان کی وجہ سے ہم اپنی اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ رسک آپ کو لائف میں لینا پڑے گا، بے شک وہ 10 روپے کا ہے، 2 روپے کا ہے، کروڑ کا ہے، آپ لیں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی. لیکن جب تک آپ وہ رسک نہیں لیں گے، اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ کوئی آ کے کر دے گا اور فرشتہ کوئی آ کے کہے گا کہ چلو جی یہ لو آپ کا کام ہو گیا، وہ تو کبھی بھی نہیں ہمیں کہیں بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو دوسری بات آپ نے کی کہ ہمیں تھراپیز کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری زندگی میں کیا ہے آگے. ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. ایون میں ابھی اسٹیج پہ بھی کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں جو میں نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ وہ ہم نے سیکھی نہیں، ہم نے پوچھی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جیسے جو جا رہا ہے اس کو جانے دیا جائے. لیکن ہماری یونیورسٹیز کے اندر یا ہمارے اسکول کالجز کے اندر کوئی ایسی کلاسز یا ایسی کوئی تھراپی ٹائمنگ ہونی چاہیے جس کے اندر وہ بتا سکیں کہ بیٹا آپ کی یہ لائف ہے، یہ آپ کا سرکل ہے اور آپ یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس چیز پہ کام آنا چاہیے. اور اس کے اندر ایک اور یہ بات بھی ہے کہ ہم اپنی کتابوں پہ بہت زور لگاتے ہیں. اگر ہم نے وہ 40 پیجز کی کتاب لی ہے، 100 کی لی ہے، تو ہماری ٹیچرز کا پورا زور ہوتا ہے کہ بچہ اس میں سے 100 نہیں تو اس کی 99 جو پیجز ہے نا اس کو رٹ لے کسی طرح. وہ یہ نہیں بتائے گی کہ اس کتاب کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یا جو چیپٹرز ہیں وہ آپ کو دوسری طرح سے لائف میں کس طرح سے فائدہ دے سکتے ہیں. بہت سے چیپٹر ایسے، ہم اگر سمپلی اردو کی کتاب کی بات کریں تو اس کے اندر بہت سے ایسے چیپٹرز ہیں، ہمارے اپنے شاعروں کی کہانیاں ہیں، ان کی لائف کے بارے میں بتایا ہوا ہے. ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا کہ اس کی لائف سے سیکھیں، اس نے اپنی لائف کا یہ والا جو واقعہ سنایا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا یا آپ کو اس کے کیا فوائد تھے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی تشریح لکھ لیں، اس کا مرکزی خیال لکھ لیں اور جی آپ کا دیٹس اٹ، آپ کا پیپر تیار ہے. تو یہ ہاں جو ایجوکیشن کے جو پورا ایک سسٹم ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کتابی باتوں سے نکل کے اس کو ریالٹی کے ساتھ ساتھ جوڑنے کی بہت ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی. ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایک فورم کے ساتھ آپ بھی ایسوسیٹ ہیں، تو آپ سے بہتر اس چیز کو کوئی نہیں جانے گا کہ سیاسی تعلیم ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے تھراپی کی جو میں نے بات کی تھی، ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ایز انڈیویجول ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ایز تھراپسٹ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ، ایک ٹیچر کی بات جو ہے نا وہ بچے کے یہاں پہ اور یہاں پہ دل پہ بہت گہری لگتی ہے اور اسے وہ لائف ٹائم ساتھ لے کر چلتا ہے. تو وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ مجھے لگتا ہے ہمارے اداروں سے آنا چاہیے، تبھی ہم اپنے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں. تو سیاسی تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ جو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے نا، اس کی مثال میں آپ کے پروگرام سے ہی دوں گا. جی. ہم لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں نا، اور بڑے صبر تحمل سے بات کر رہے ہیں. آپ اپنی بات پوری کرتی ہیں تو ہم میں سے جس نے جواب دینا ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. جی. ہمارے جو ادارے ہیں، بے شک وہ گھر کا ادارہ ہے، خاندان کا ادارہ ہے، بے شک وہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے، بے شک ہمارا کوئی سوشل انسٹیٹیوشن ہے، جیسے ہماری سیٹنگز ہیں، ہمارے میٹ اپس ہیں، اس کے اندر بھی نا بالکل اس شو کی طرح بہیو کرنا چاہیے. تسلی سے بات سنیں، بات کو سمجھیں اور جواب دیں. ہمارے ہاں ٹیچر جس نے اورینٹیشن دینی تھی نا، مطلب یہ تھوڑا آپ کو برا لگے گا بٹ اٹس اے فیکٹ، 70s تک یعنی 77 تک، جب تک ضیاء صاحب نے ماشاء اللہ نہیں لگایا تھا، کالجز کے اندر یونینز ہوتی تھی اور اسکولوں کے اندر ڈبیٹس ہوا کرتی تھی، اور جو ٹیچر ہوتا تھا نا وہ ایک مینٹور ہوتا تھا، پارٹی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جس وقت مارشاء اللہ لگایا گیا نا، تو ریاست نے اس ٹول کو استعمال کیا ٹیچرز کو کہ آپ لوگوں کو انفیوز کریں کہ جمہوریت کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ ہم نے سب کچھ اسلام کے نام پہ کیا ہے، ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے. ان کا وہاں سے وہ استعمال شروع ہوا، پھر ان کو مردم شماری کے لیے استعمال کیا، پھر ان ٹیچرز کو انتخابات کے لیے استعمال کیا، پھر ان کو پولیو ویکسینیشن کے لیے استعمال کیا، پھر ان کو ووٹ رجسٹریشن کے لیے. ان ٹیچرز کو نا، وہ ٹیچر جو مینٹور تھے نا، ان کو انہوں نے کلرک بنا دیا. اب جو ٹیچر ہے نا وہ خود پارٹی ہے. آپ ٹیچر سے بات کرتے نا کہ سر وہ فلاں اتنا پتا نہیں پتا، یعنی جب میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا، پوائنٹ آف ویو کدھر سے آئے گا؟ گھر کے اندر بھی یہی حال ہے. وہ جو ورک لائف بیلنس ہے، بل نہیں پورے ہو رہے، چیزیں نہیں پوری ہو رہی، گروسری نہیں پوری ہو رہی، کبھی ادھر سے مطلب چادر ادھر سے پکڑتے ہیں تو سر ننگا ہے، سر سے پکڑتے ہیں تو پیر ننگے. اس کی وجہ سے گھر کے اندر
एंग्जाइटी का माहौल है, और वो जो है ना अदब आदाब तमीज़ ओरिएंटेशन, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई प्रैक्टिकली मुझे तो कोई एप्लीकेशन नहीं नज़र आई। और हो सकती है वो इसी तरह आप अपने प्रोग्राम्स में लोगों को करते रहें, मोटिवेट करते रहें, और जो है ना डायलॉग वो सिखाएं। सर बात पता क्या होती है, बात ये है कि आप जब एक सीट पे बैठे हो ना, तो एज इंडिविजुअली आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टाइम पे आपको न्यूट्रल होना चाहिए। जो आपने बात की ना कि हम सेकंड करते हैं, अच्छा ये बंदा है तो उसके बारे में तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। आप एज इन्फ्लुएंसर अपने स्टूडेंट्स तक जाते हैं, आपके पास एक फॉरम है, एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके थ्रू जब आप एजुकेट करते हो तो आप 1, 2, 10 लोगों को जब अपनी बात पहुंचाते हो तो उसमें आपको अपना जाती मेरा ख्याल है कि नुक्ता नजर रखने से बजाय बेहतर है कि आप एक न्यूट्रल बात करो जिसमें कहीं पे भी इंतशार ना हो, कहीं पे एग्रेसिव बिहेवियर नहीं हो। और साथ ही साथ जो है फराज साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की यूनियंस के हवाले से। यूनियंस का क्या कॉन्सेप्ट था और एक्चुअल इसका क्या मकसद है इन्हें बनाए जाने का, जो स्टूडेंट यूनियन से, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आप देखते हैं सिटी एट 10 और स्टूडेंट्स लाइफ जो है बड़ी खूबसूरत होती है। स्टूडेंट लाइफ का एक बड़ा एक टाइम था जब हम देखते थे कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें जो है वो स्टूडेंट यूनियंस दिखाई देती थी। उसका क्या मकसद था, उसे बनाने का मकसद क्या सिर्फ सियासत को प्रमोट करना था, या जो सियासी जो झगड़ालू से, क्योंकि लोगों का यही आता है कि यूनियंस है तो झगड़ा करने वाले या कुछ ऐसे बच्चे जिनका तालीम से कोई लेना देना नहीं, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, तो उस हवाले से हम ज़रूर बात करना चाहेंगे ताकि देखने वालों को ये चीज़ समझ आए कि अगर एक चीज़ बनाई जाती है, एक बॉडी बनाई जाती है, तो उसका कोई पर्पस होता है, कोई मकसद होता है। और पॉलिटिकल एजुकेशन जितनी भी ज्यादा आम की जाए, जितनी भी ज्यादा राइट वे से, सही अंदाज में और पॉजिटिवली अपने ऑडियंस तक पहुंचाई जाए, उसे मस्बत अंदाज में पहुंचाया जाए, उतना ही ज्यादा जो है वो हमारे जहनों को, हमारे सोच को और हमारे सोचने के नजरिए को जो है वो बदल सकती है। तो हम जो है वो हम इसी कोशिश में होते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी एजुकेशन है या जो अवेयरनेस आप तक पहुंच रही है वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करे कि जो हमारे रवैये हैं क्या उसमें आया बेहतरी की गुंजाइश है या नहीं। और फराज साहब जो ऐसे आपने बात की थी कि स्टूडेंट के हवाले से कि स्टूडेंट यूनियंस होती थी, आई एम श्योर कि आपने भी अपने तालिब इल्मी के दौर में वो चीज़ें देखी होंगी, तो आपको क्या लगता था कि उस चीज़ का पर्पस क्या था और उसे किस तरह से जो है वो डिट्रैक्ट करके उसे ख़त्म होने तक की नहज तक लाया गया। तो उस चीज़ के हवाले से ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या आपको डिफरेंस लगता था या इसका वही पर्पस था जो आज लोगों के जहन में स्टूडेंट यूनियंस का या सियासी वो बात का आता है कि शायद वो एक सर्टन टाइप ऑफ ग्रुप्स होता था जो सिर्फ जिनका मकसद नारेबाजी करना था, झगड़ा करना था या पार्टियों के नामों पे जो है वो वोट्स लेना था, स्टूडेंट्स को जो है वो तंग करना था, ये सब चीज़ें थी या उसका पर्पस कुछ और था? बेसिकली जो यूनियंस होती हैं या बॉडीज होती हैं ना, ये शैडो गवर्नमेंट्स होती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह काम करती हैं जैसे कि एक पूरा स्ट्रक्चर या एक सिस्टम काम कर रहा होता है। ये उसके अगेंस्ट ये उसके पैरेलल काम कर रहा होता है और अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए कर रहा होता है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में एक बच्चा है 3rd सेमेस्टर में, ठीक है, उसके फादर की डेथ हो गई है, अब वो फी देना अफोर्ड नहीं करता, वो जाता है वीसी के पास या एडमिन ऑफिस में या फी ऑफिस में, वो कहते हैं ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है कि हम आपकी फी फर्दर वेव कर दें। यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है अपने एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव की जो आपके इशू को लेके जाए। बिल्कुल ठीक। एक बच्चा है उसको कोई और किसी किस्म की प्रॉब्लम है, एक बच्चा जो है वो टीचर की पर्सनल जो है ना उसमें टारगेटिंग में आ गया है, वो टीचर हेट का, या एक बच्चा बुलिंग का है। और ये यूनिवर्सिटी में होती है, ये ऐसी बात नहीं है कि ये मैं कोई आसमानी बात कर रहा हूँ, ये स्कूल से लेके तो हमारे पूरे माशरे में होती है। जिस बंदे का थोड़ा सा रंग काला हम उसे काला कह के बुलाते हैं, अगर कोई बंदा लिंपिंग करता है ड्यू टू मतलब पोलियो और अदर थिंग हम उसे लंगड़ा कहते हैं। तो ये जो बुलिंग है ना, ये इस तरह की चीजों को हर स्टेज पे चलती है। हाँ, हर स्टेज पे चलती है। तो जो इस तरह के मसाइल होते हैं, मतलब बाज एक रूट है वहां पे जो बस है सुबह 6 बजे उठा लेती है बच्चों को यूनिवर्सिटी से, बच्चे की यूनिवर्सिटी 10 बजे शुरू होनी है, यानी वो इसके लिए किसी ने तो बात करनी है ना। तो ये इस पर्पस के लिए यूनियंस बनाई गई थी। यूनियंस का एक मकसद जो था वो डिबेट करना, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी सजेशंस, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। और जो आप बात कर रही थे मेरे दौर में सबसे ज्यादा जो है ना वो सलब किया गया था। अच्छा। मतलब मैं 90s का हूँ, यूनिवर्सिटी में 90s के दौर में मैं कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में गया था।
تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ یونین کو ختم کر کے نا جو پرنسپل تھا یا جو وی سی تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ماشاء اللہ گورنمنٹ تھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، اور اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا وہ منوان آپ تسلیم کرے. یعنی یونیورسٹی کے اندر پولیس چوکی بھی بنی ہوئی تھی، اہلکار بھی سادے کپڑوں میں گھومتے تھے، باہر سے لوگ آ کے بھی اسٹوڈنٹس کو مارتے تھے. اچھا. ہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ سب کچھ ہوتا تھا. اور ایک بڑی مطلب مذہبی سیاسی جماعت ہے، وہ سب سے بڑے فیسیلیٹیٹر تھے، وہ سب سے بڑے فیسیلیٹیٹر تھے، میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے نا. تو جو دوسری جمہوری جماعتیں ہوتی تھی، ابھی پچھلے دنوں کو 3-4 سال پہلے JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی نے اپنی فیسیں بڑھائیں. اچھا وہاں کے ایک جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، پوری دنیا نے ان کو سنا، ان کا نام شاید کنہیا لال ہے جی. اور ان کی طرح کا ایک بھی اسٹوڈنٹ لیڈر آپ کے پاس پورے پاکستان میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے وہ نرسری ختم کر دی، وہ لیڈرشپ کی نرسری. ابھی مریم کہہ رہی تھی کہ پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کرو گے نا آپ کو نقصان ہو جائے گا. وہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے نا وہ آپ کو یہ نرسریز پرووائڈ کرتی ہیں. بالکل بالکل. اور جس طرح کہ اگر اسی طرح کا اکیڈمک سناریو ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے ان کی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرتے کہ اس میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ اگر اس کی طالب علمی کے دور سے آئے گی تو اسے اپنے پروفیشنل کریئر میں، اپنی لائف میں، وہ چاہے وہ سیاست کو پرسیو کرے، چاہے کسی بھی آفس میں جائے، تو ڈیسیجن میکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور خواتین کے لیے کتنی زیادہ اہم ہے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن وقت چھوٹی سی بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایس 10 اور خواتین کا رجحان جو ہے وہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کی حد تک محدود ہوتا ہے، لیکن ہماری جو کنٹری ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور اس کی بہتری کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے ہم سب کو سوچنا اور اس سب میں ہمارے کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایکولی ہونا چاہیے. اس میں کوئی جو ہے اس چیز کو لے کر تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے. اور جس طرح کا سناریو چل رہا ہے، کرنٹ سناریو کیا ہے، کرنٹ افیئرز کے لحاظ سے خواتین کو بھی اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے جو ہے آسانی پیدا کر دی ہے. ڈفرینٹ طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے خواتین اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں، لیکن پولیٹیکلی سیاسی تعلیم خواتین کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے، اور ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو پیدا کرنا اور انہیں آگے لے کر آنا تاکہ وہ صف اول میں کھڑی ہو کر پاکستان کی بہتری کے لیے بات کر سکیں، آواز اٹھا سکیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس میں ہماری حکومت کا اور ہمارے تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے. مریم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک خواتین، اگر ہم ایک خاتون کی بات کرتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اتنا سیاست میں ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے، اپنے ملک کے لیے بات کر سکے؟ اور کیا ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹرز ہیں، ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے، وہ اپنی خواتین کو سیاسی تعلیم کے لحاظ سے اس طرح سے ایجوکیٹ کر رہا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے؟ زینت، اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. خواتین کو بتایا ہی نہیں جاتا. اگر ہم بات کر لیں کہ جو پرانی حکومتیں چلتی آ رہی ہیں ان کے اندر بھی چند خواتین ہمیں نظر آتی ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سیاسی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر آتی ہیں اور پھر اپنے کریئر کو پولیٹیکلی لے کے چلتی ہیں. لیکن اگر ہم آج کل کی خواتین کی بات کریں تو ہمارے گھر میں ایک سمپل سی ہی اگزامپل دوں گی کہ اگر مرد حضرات ایک کمرے میں بیٹھ کے اونچی آواز کے اندر پولیٹیکل چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، تو ہم خواتین یہ نہیں کہتے کہ پاس کھڑے ہو کے ہم ان کی بات سنیں کہ کیا چل رہا ہے. نہیں، وہ کہیں گے لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ سیاسی گفتگو شروع ہوگی، ابھی بکواس یہ سن کے کیا کرنی ہے اور دوسرے کمرے میں چلیں. کبھی بھی پاس کھڑے ہو کے وہ خاتون نہیں سنے گی کہ واقعی کیا ہو رہا ہے ہماری سیاست میں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہی چیز ہے جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ سیاست سے پیچھے ہو گئی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے. وہ ٹی وی پہ دیکھیں گی کہ یہ لیڈر چل رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے، زرداری آ رہا ہے، بلاول بھٹو آ رہا ہے، یا شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، مریم نواز صاحب آ رہی ہیں، تو وہ ان کو القابات سے نوازا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار اس نے پہلے یہ کیا تھا یا یہ کر رہی تھیں، ان کی پولیٹیکل ہسٹری یہ ہے، یہ کرتی آئی ہیں اور آگے مزید یہ کر سکتی ہیں. ہم یہ پوائنٹ آف ویو سے بالکل اوپر کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ القابات، یہ لقب اس کو دیا ہوا ہم نے، اس کو یہ آئے گا، اس کو چینج کریں گے، چلو آگے چلیں، ڈرامہ دیکھتے جا کے. یہ چیزیں ہماری گھر بیٹھی خواتین کی ہیں. آپ ابھی کسی اسٹوڈنٹ، وہ بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے، سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر چلے چھوڑ دیں، وہ تو بچے وہ ہیں کہ اپنی کالج لائف سے یونیورسٹی لائف کی طرف جا رہے ہیں، ان کو شاید اس طرح سے نہیں ہوتا.
لیکن یونیورسٹی کی بھی اگر ہم لڑکیوں کو جا کے کلاس میں سے کسی دو کو بھی پوچھیں گے نا کہ اس وقت آپ کے علاقے کا ایم این اے یا ایم پی اے کون ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا. یہ ایک بیسک انفارمیشن ہے, میرے خیال سے ایک بیسک انفارمیشن ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ کے, اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے شہر کا کون ہے یا آپ کو کون دیکھ رہا ہے, پنجاب کا کون ہے, سندھ, تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کیا پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہیں. ہم لوگ جب الیکشنز تھے تو خواتین کو موسٹلی جہاں پر ہم جا رہے تھے ان سے پوچھنے, ان سے انفارمیشن لینے, یا ایلٹیکس وغیرہ ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ ان کے علاقے سے متعلق کہ آپ کے علاقے میں یہ مسئلہ ہے تو آپ بتائیں, تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا خواتین کو گھر بیٹھی کو, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کس کے مد مقابل ہے, کون سی پارٹی کا زیادہ رجحان ہے. وہ الیکشن والے دن بھی وہ جدھر جس کو کہہ رہا تھا ادھر انگوٹھا لگا رہی تھی خواتین. تو یہ, اور ہاں ان میں سے کئی ایسی خواتین تھیں جو رش ہونے کی وجہ سے وہ واپس جا رہی تھی, ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ ان کی ووٹ کی امپورٹنس کیا ہے. تو یہی وہ بات ہے جو گھر بیٹھی خواتین ہیں ان کو اس بارے میں نالج ہی نہیں ہے کہ پالیٹکس کیا ہیں. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹی میں لڑکیاں بیٹھی ہیں جو اس وقت پڑھ رہی ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ یار ہو کیا رہا ہے. کیونکہ ہم زیادہ تر جو ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکلی سناریو ہے وہ اپنے ابا کے, اپنے بھائیوں یا اپنے میاں کے جو ہے وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر گھر میں ایک بندہ کسی کی کوئی پسندیدہ پارٹی ہے تو ہم سب اسی کو فالو کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں, ہم اتنا اگریسو ہوتے ہیں. فراز صاحب آپ نے تو اکثر ایسی فیملی سے آپ کا بھی انٹریکشن ہوا ہوگا, کیونکہ میں تو بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ اگر کسی کے ابا کی ایک پسندیدہ پارٹی ہے نا اور گھر میں بچے نے کہہ دیا کہ نہیں جی میری تو وہ ہے, تو ابا اس پہ غصہ کر جاتے ہیں. مطلب ہر کسی کا پولیٹیکلی جو پوائنٹ آف ویو ہے الگ ہو سکتا ہے, ہر کسی کی پسند الگ ہو سکتی ہے, ہر کسی کا جو سوچ ہے اس کا نظریہ ہے وہ الگ ہو سکتا ہے, لیکن بات پھر وہی ہے کہ چیز جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن تک اپنی یوتھ تک پہنچانی بے حد ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جائے. دیکھیں جو ہے نا پولیٹیکل اورینٹیشن, وہ تو پالیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی دو چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے, ایک آرٹ آف دا پاسبل اینڈ آرٹ آف دا پبلک پالیسی میکنگ. ان دو کے اوپر پالیٹکس بیس کرتی ہے. اچھا, اگر گھر کے اندر رویہ جو ہے وہ جمہوری ہے تو گھر کے اندر سپلٹ بھی ہوگا, گھر کے اندر مختلف قسم کے ہوں گے. جیسے میرا گھر جو ہے وہ 4 لوگوں کی ایک یونٹ ہے اور اس میں 2 کا سپلٹ ہے. 2 لوگ جو ہیں وہ ایک پارٹی کی طرف ہیں, 2 لوگ ایک پارٹی کی طرف ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں گھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یعنی نا بالکل میری کوئی اس میں وہ نہیں ہے. البتہ اگر آپ گھر کے اندر اگر آپ اپنے بچے کو نہیں بولنے دیتے, اگر آپ گھر میں بچے کو کانفیڈنس نہیں دیتے, یقین کریں باہر اسے کسی نے نہیں. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھر سے ہی اپنی آواز کو صحیح اور غلط پہ اٹھانے کا ایک حوصلہ, ایک ہمت دیں, تاکہ وہ اسی طرح سے جو اس کی پرسنالٹی گھر سے بن کے نکلے گی وہی اس کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس سے وہ سیکھے گا اور پھر بہتر انداز میں جو ہے وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکے گا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, چٹ چیٹ کا بہت مزہ آیا, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ بریک کے اس بعد اور مزیدار سے گفتگو اور مزیدار سے مہمان جو ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہر روز بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں نرخنامے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ جہاں پہ ہماری عوام کے لیے ریلیف دیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس سے اپڈیٹ رہیں کہ کہاں پہ سبزی کے آج بھاؤ کچھ کم ہوئے ہیں, کہاں پہ گھریلو خواتین جو ہیں وہ 4 پیسے بچا سکتی ہیں اور کہاں پہ ان 4 پیسوں کو خرچ کرنا ہے. مطلب اگر آپ فروٹ خریدنے جا رہے ہیں اور کسی فروٹ کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جعلی لسٹیں بھی بہت ہمارے ہاں جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس سے اپڈیٹ رکھنا بھی ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں تاکہ جتنی بھی ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ اپنے بجٹ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینٹین کر سکیں, اسے مینج کر سکیں. تو کیا آج کی ریٹ لسٹ ہے یہ جاننے کے لیے تو ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی جانب. سبزی کے, فروٹ کے اور چکن کے کیا بھاؤ ہیں یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال ڈوگر. جی بلال بتائیے گا. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریٹ جو جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت کوشر با اضافے کے ساتھ اپنی سابقہ گزشتہ روز کی قیمت 697 روپے کلو کے پر برقرار ہے, جبکہ اوپر مارکیٹ میں 700 سے اوپر فروخت ہو رہا ہے. انڈے فارمی 254 روپے درجن پہ برقرار ہیں. سبزی میں ٹماٹر 10 روپے کمی سے 108 سے 98 روپے کلو. ٹینڈی 5 روپے سستی 65 سے کم ہوتی ہوئی 60. گھیا کدو 60 روپے مہنگا ہوا ہے, 100 سے 160 کا ہو گیا ہے. دھنیا گٹی
10 रुपये सस्ती हुई है 55 से 45 की। कचनार 30 रुपये महंगी हुई है 250 से 80 रुपये 280 रुपये चलेगी है। फलों में सेब काला कुल्लू 290 पे है, सेब गोल्डन 200, अनार बदाना 650, अनार गंधारी 370 रुपये पर बरकरार है। केला 150 रुपये दर्जन, तरबूज 75, लोकार्ड 170, स्ट्रॉबेरी 90 रुपये, अमरूद 110 रुपये किलो पे बरकरार है। अंगूर टॉफी 510, खरबूजा 110, गर्मा 150 रुपये किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर अगर देखें तो गुज़िश्ता रोज़ की बनिस्बत आज कुछ भी रद्दोबदल बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। खासतौर पर अवामी बाइकआउट, ट्रेडर्स का मुख्तलिफ शहरों में बाइकआउट होने के बावजूद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त ताहाल अभी भी बुलंदतरीन सतह के ऊपर, तारीख की बुलंदतरीन सतह पर गामजन है, ऊपर बरकरार है। अंडे फार्मी महंगे तरीन पर बरकरार हैं। सब्जी और फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। जी थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि आज के क्या भाव हैं। कभी जो है वो रेट बढ़ जाते हैं, कभी रेट जो है वो कम हो जाते हैं। हुकूमत की तरफ सबकी नजरें हैं कि हुकूमत जो है वो बहुत सारी आसानियां पैदा करे, क्योंकि आवाम चाहती है, क्योंकि घर में बैठी हुई खातून है उसे ये नहीं फर्क पड़ता है कि क्या कौमी बजट क्या बन रहा है और ऐवान में बैठे हुए जो हमारे सियासतदान हैं उनकी आपस में क्या बहस मुबाहिसा चल रहा है। एक घरेलू खातून का कंसर्न सिर्फ ये होता है कि क्या उसका घर जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, क्या उसका किचन जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, क्या उसकी ज़रूरियात, उसके बच्चों की ज़रूरियात जो है वो अच्छे तरीके से पूरी हो रही हैं या नहीं। और तालीम जो कि हमारे माशरे का बहुत अहम फैक्टर है, क्या वो अपने बच्चों तक और उनके बच्चों तक जो है वो आसानी से पहुंच पा रही है या नहीं है। और सियासत का इन तमाम चीज़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। सियासी पार्टियों में जब भी रद्दबदल होती है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो पूरे सोशल सर्कल पर भी जाता है, पूरे पॉलिटिकल सर्कल पर भी जाता है, और साथ ही साथ हमारी आम शहरियों की जिंदगी पर भी उसके असरात जो है वो हमें दिखाई देते हैं। और बहुत सारी सियासी जमातें, हम उनके हवाले से बात करते हैं। जब भी हम जमात इस्लामी की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जमात इस्लामी ने हमेशा से सोलो फ्लाइट जो है उसको लेना पसंद किया है और हमेशा अपनी आवाम की खिदमत की है। लेकिन जमात इस्लामी में अभी रिसेंटली एक ऐसी तब्दीली आई है जिसकी वजह से सबकी नजरें जो है वो जमात इस्लामी पे हैं कि अब पॉलिटिकली सिनेरियो क्या होने वाला है, क्योंकि जमात इस्लामी के अमीर वो तब्दील हो चुके हैं और सिराजुल हक की जगह हाफिज नईम रहमान ने जो है वो नशिस्त को संभाल लिया है। पहले भी बड़ा एक्टिव रहे हैं, बड़ा सियासी करियर उनका रहा है। 2013 से लेकर 2024 तक कराची में जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लेकिन उनकी तब्दीली से, उनके आने से पार्टी में किस तरह की तब्दीलियां आएंगी और जमात इस्लामी में किस तरह के रद्दोबदल और किस तरह की पॉलिसीज हमें नहीं दिखाई देंगी, इसी हवाले से बात करने के लिए और सियासत का क्या माहौल चल रहा है, किस तरह की गहमा गहमी है, फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें तो किस तरह का पॉलिटिकली जो है वो सिनेरियो चल रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां ताहिर अयूब, रहनुमा जमात इस्लामी और माहिर बल्दियात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो सियासत पे आए, उससे पहले हमने देखा है कि अब जमात पे जो है बड़ी तब्दीली दिखाई दी है। सियासी हलकों में तो गहमा गहमी जो है वो हमेशा से चलती रही है, लेकिन अगर इंटरनली पार्टी के माहौल की बात करें तो वो किस तरह की चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद एक दीनी और मजहबी पार्टी है कि जिसके अंदर जमहूरियत सही मायनों में है। तो इसका जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है वो तकरीबन 45,000 मेंबरान पे मुश्तमिल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से 7,000 जो है ख़वातीन भी हैं। वो हर 5 साल बाद आज़ादाना वोट का इस्तेमाल करती हैं और अमीर का चुनाव करती हैं। इस मरतबा हाफिज नईम रहमान साहब को अरकान ने इत्तेफाक राय से अमीर मुंतखब किया आइंदा 5 साल के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने बताया है कि हाफिज नईम रहमान 2013 से लेके और 2014 से लेकर 24 तक मुसलसल जो है कराची में बड़े मुतरक रहे और उन्होंने जमात इस्लामी को कराची में खासी बुलंदियों पे लेके गए हैं। उससे पहले भी उनका जो दौर इस्लामी जिब तलबा में रहा है, जमीयत के पूरे पाकिस्तान के नाज़िम आला रहे हैं, तो पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, हाफिज हैं, बड़ी अच्छी नात भी पढ़ते हैं, किरत भी करते हैं, बेशुमार खूबी, बड़े एनर्जेटिक है। और मैं ये देखा है कि नौजवानों के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर जो है वो हाफिज नईम रहमान साहब है। लेकिन इनको एक चीज़ मुमताज़ ये करती है कि इमरान खान अब 70 है और ये 50+ है, 50 के करीब है या प्लस है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आइंदा जो सिनेरियो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बढ़ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो नौजवानों के सबसे मुतहर्रक और मजबूत और उनके ख्वाबों की ताबीर करने वाले लीडर होंगे वो इंशाअल्लाह ताला हाफिज नईम रहमान साहब ही होंगे।
بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے آنے کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی پالیسیز میں کتنی زیادہ تبدیلی آئے گی؟ کیا نئی کوئی پالیسیز ہمیں دکھائی دیں گی؟ کام کرنے کا پیٹرن، طریقہ کار کیا وہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تبدیلی سے ظاہر ہے کہ ورنہ تو جماعت کی مرضی شورا نے جو 3 نام دیے تھے گو کہ وہ پابندی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی کسی کو ووٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو 3 نام دیے تھے ان میں سراج الحق صاحب تھے، اس میں لیاقت بلوچ صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے. تو ارکان جماعت یہ چاہتے تھے کہ جماعت کی جو پالیسیوں، سابقہ پالیسی، اس میں مزید کوئی بہتری آئے یا چینج آئے، تو اس لیے انہوں نے پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بنایا. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ارکان نے اس لیے میرا انتخاب کیا ہے کہ میں جماعت کو مزید آگے لے کے جاؤں اور زیادہ اگریسو قسم کی سیاست کروں، کیونکہ آج کل کا جو ماحول پاکستانی پولیٹکس میں ہے، اس میں جو زیادہ بولڈ سیاست کرتا ہے، اگریسو سیاست کرتا ہے، دلیرانہ فیصلے کرتا ہے، لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. تو ارکان جماعت بھی یہ چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حسین امتزاج ہے کہ وہ ماڈریٹ چیزوں کو بھی سانس لے کے چلتے ہیں اور جو دین سے متعلقہ چیزیں ہیں، مذہب سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے ابھی ان کا کل منصورے میں مغرب کی نماز کے بعد حلف برداری تقریب ہے کل، اور کل کے بعد وہ باقاعدہ جو ہے امارت کا چارج سنبھالیں گے. اور اس کے فوری بعد جماعت کی شورا کا اجلاس ہوگا، جس میں پھر وہ باقی جو جماعت کی تنظیمہ، نائب امراء اور سیکرٹری جنرل اور باقی جو دیگر ہیں ان کے عہدیداران کا تعین کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ شاید ود ان ویک ایک جماعت کی جو مستقبل کی پالیسی کے حوالے سے بیان ہے اور سارا ایک سینیریو سامنے آ جائے گا کس طرح جماعت چلتی ہے. اور بہرحال ارکان جماعت کو بھی بڑی ہوپ ہے، ان سے پاکستان کی عوام کو بھی بڑی ہوپ ہے. ہم جب بھی ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا تو لوگوں سے ملتے تھے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ جماعت کا اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر بن جائے تو خاصی بہتری ہے. اب بھی بہت سے تجزیہ نگار جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جو اپنے تجزیے بیان کیے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں پارٹیوں کے اندر بہت بڑا ڈنڈ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تجزیے ابھی سے سینئر صحافیوں نے کرنے شروع کر. میں بھی ایک عام سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ سمجھ، بات یہ ہے کہ لوگ آج تک جو بھی دیگر پارٹیوں، جو پنجاب کی تو ظاہر یہی 2 بڑی پارٹیاں ہیں اور پاکستان کی بھی عملاً یہی 2 بڑی پارٹیاں، تو انہوں نے آج تک جو بھی لوگوں سے منشور پیش کیا یا وعدے کیے ہیں عملاً اس پہ کچھ نہیں کیا. لیکن جماعت کی جو ہسٹری رہی ہے کہ جو بات وہ کرتی ہے تو وہ جماعت اس کی عمل درآمد بھی کرتی ہے، اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود بھی خدمت کرتی ہے. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، کارکنان کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور بر وقت اور ضرورت مندانہ فیصلے کر سکتے ہیں. اور اسی وقت اسی چیز کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور پاکستان کو ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے. اور ایسی سیاسی کارواں میں آپ کو لگتا ہے کہ اب یوتھ جو ہے وہ زیادہ ریلیٹ کر پائے گی اور زیادہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑ سکے گی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وہ اسلامی جمعیت طلبہ جب اسٹوڈنٹ یونین جنرل ضیاء کے دور میں بین ہوئی ہیں، اس سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی بڑی جامعات تھی، یونیورسٹی تھی، ان کے اندر الیکشن جیتتی تھی اور ہر شہر کے کالجوں کے اندر بڑی پارٹی اسلامی جمعیت طلبہ ہوتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یوتھ کے اندر اس سے پہلے جماعت اسلامی کی ظاہر ہے وہ جماعت کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے اسلامی جمعیت طلبہ. تو یوتھ کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا بہت بڑا کام تھا اور یوتھ زیادہ جماعت کے ساتھ تھی. لیکن اس کے بعد جیسے بھی حالات بنے، پچھلے جو دہائی گزری ہے اس میں یوتھ کا زیادہ ٹرینڈ عمران خان کی طرف ہو گیا. لیکن اب چونکہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ پہلے بھی یوتھ کی نمائندگی کرتی تھی اور اکثریت ان کے ساتھ ہی، حافظ نعیم الرحمان صاحب اسلامی جمعیت طلبہ سے آئے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اب بھی جو سروے رپورٹیں ہیں یا سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو لائکز ہیں وہ عمران خان کے بعد دوسرے نمبر پہ یوتھ کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ہیں. اور جب حافظ نعیم الرحمان صاحب پہلے وہ صرف کراچی کی حد تک سیاست کرتے تھے، اب جب پورے پاکستان کے لیول پہ سیاست کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے یوتھ کے نمبر 1 لیڈر بنیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تھوڑا سا لوکل پالیٹکس کی بات کریں، فیصل آباد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کو کرنٹلی پولیٹیکل سینیریو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ پہلے سے بہتری چیزوں میں دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ عوام کے مسائل میں دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے لیے عام ضروریات تک جو ہے، ضروریات اشیاء تک ان کی رسائی جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو بحیثیت سیاسی کارکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں سیاسی میدان میں کس طرح کی ہلچل ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد جو ہے ایک پاکستان کا بدقسمت ترین شہر ہے
کہ کراچی کے بعد دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ریونیو بھی ہم دیتے ہیں حکومت کو، مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر بھی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ سابقہ ادوار میں لاہور میں، ملتان میں، پنڈی میں میٹرو ٹرین چلی ہے، لیکن فیصل آباد کو اگنور کیا گیا. اور بھی بہت سے بڑے بڑے منصوبہ جات فیصل آباد میں شروع نہیں ہو سکے. تو اب بھی آپ کرنٹ صورتحال میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ حکومت تو پنجاب اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن لوکل لیول پہ یہاں پہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے شاید آئندہ اسی وجہ سے فیصل آباد کو اگنور کیا جائے. دوسرا جو آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ عمل دخل بنیادی طور پہ بیڈ گورننس کا ہی ہوتا ہے. تو ابھی چونکہ رمضان سے پہلے حکومت بنی تھی تو ہمیں یہ توقع تھی کہ عید کے بعد کوئی گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز آئیں گی جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی ایسی پالیسی آئی نہیں. رمضان میں ایک بہتر کام ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ جو لوگوں کو راشن دیا گیا تھا، وہ ایک اچھا سسٹم تھا اور اچھے طریقے سے لوگوں کو، بہرحال سب کو تو نہیں مل سکا، بہت سے ڈیزرونگ رہ بھی گئے، لیکن پھر بھی جن کو ملا ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ ملا ہے. بالکل اچھا، اب ابھی میں آپ کا سن رہا تھا کہ بلال ڈوگر صاحب نے بتایا مارکیٹ کے ریٹ. جیسا میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور ہم جانیں گے کہ عوام کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے کون سی ایسی پالیسیز ہیں جن کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسائل حل ہو سکیں. عوام کے لیے ریلیف بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ مہنگائی میں جکڑی ہوئی عوام کی کمر جو ہے وہ بری طرح سے ٹوٹ چکی ہے. لیکن وقت چھوٹی سی بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاست کے میدان میں کس طرح کی ہلچل چل رہی ہے، کس طرح کا جو ہے پولیٹیکلی سیناریو دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ہماری سیاست بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے ہماری زندگیوں پر، عام شہریوں کی زندگیوں پر، اور مہنگائی جس طرح سے ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اس کی بہتری کے لیے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. عام شہریوں کے کیا مسائل ہیں اور سیاست کو کس طرح سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. میں سب آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کا، بے روزگاری کا شکار ہیں، اور جو حکومت نے بھی جو سب سے بڑا چیلنج تھا حکومت کے چینج ہوتے ہی رمضان پیکیجز کے حوالے سے جو انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کیا، کیا ایکچولی وہ ریلیف جو عوام تک ہے وہ ایکچوئل میننگ میں، ایکچوئل معنوں میں ان تک پہنچا؟ اس میں اصل میں ایک تو بات یہ تھی کہ یہ جو انہوں نے سروے رپورٹ جس کی بنیاد پہ راشن تقسیم کیا ہے، وہ صاحب کا جو پیپلز پارٹی کا دور تھا جب انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، ایک وہ ان کے پاس سروے تھا اور اس میں بہت سی بوگس انٹریاں تھیں اور بہت سے ڈیزرونگ لوگ رہ گئے تھے. اس کے بعد جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس گورنمنٹ کو بھی انہوں نے دوبارہ اپڈیٹ کیا، لیکن اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نام شامل کیے تھے وہ نکال کے اپنے کچھ ایسے لوگ شامل کر دیے جو ڈیزرونگ نہیں تھے. اچھا، اب ان کے پاس جو کہ ٹائم شارٹ تھا، انہوں نے اسی سروے رپورٹ کو بیس بنا کے راشن تقسیم کیا. لیکن اس میں ہوا یہ تو اچھا ہو گیا کہ ہر یونین کونسل کو انہوں نے بیس بنا کے راشن تقسیم کیا، لوگوں کی لائنیں نہیں لگی، رش نہیں ہوا، جو آتا گیا اس کا شناختی کارڈ اسکین ہو گیا، اس کو مل گیا آسانی کے ساتھ. لیکن اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ڈیزرونگ تھے لیکن ان کے شناختی کارڈ اسکین نہیں ہوئے. تو یہ اب گورنمنٹ کو آئندہ مستقبل کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ یہ سروے دوبارہ کرے. اور سروے بھی بڑا آسان کام ہے کہ یونین کونسل کو بیس بنا لے، یونین کونسل کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے گورنمنٹ کو دیں، اور گورنمنٹ پھر اپنے طور پہ کوئی ایک ٹیم بنا کے اس کو دوبارہ ویریفائی کر لے کہ جو لسٹ بنائی گئی ہے یہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی اگر پلس مائنس کرنا کر کے تو آئندہ، تاکہ آئندہ کے لیے ہر ڈیزرونگ کو یہ سہولت مل سکے اور جو ڈیزرونگ نہیں ہے ان کے نام نکل جائیں. تو بعض کچھ اس میں بہتری بھی ہوئی ہے لیکن کچھ جو خامیاں رہ گئی ہیں وہ آئندہ کے لیے دور کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہری باتیں غلطیوں سے ہی جو ہے ہم سیکھ کر آگے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بے روزگاری کا ایک طوفان جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں ظاہری بات ہے کہ انڈسٹریز ہیں وہ بند ہونے کے دہانے تک پہنچ چکی ہیں، وہ انڈسٹری کا کام کاروبار اس لحاظ سے نہیں چلتا، پھر ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے، اور ڈاؤن سائزنگ میں بہت سارے ایسے افراد جو ہے وہ روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جن کے لیے شاید وہ گھر کے واحد کفیل ہوتے ہیں. تو بے روزگاری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حکومت کو کہاں پہ فی الفوراً جو ہے اگر ایک ڈیسیجن لینا پڑے تو وہ کیا ایسے ڈیسیجن، کیا ایسی پالیسیز ہو سکتی ہیں جو عوام کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوں گی اور روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے؟ دیکھیں اس میں گورنمنٹ جو روزگار ہے وہ دو سطح پہ لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں. اچھا، گورنمنٹ سیکٹر میں بڑا لمیٹڈ سے ظاہر ہے اداروں کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی یہ ہے کہ بہت پچھلے کچھ سالوں سے بہت سے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پہ بھرتیوں پہ پابندی ہے
اور جب بھی ہمیں ہمارا وابڈا کے ساتھ یا کسی اور محکمے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو اگر وہ ٹائم پہ کام نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نفری پوری نہیں ہے. ایک تو گورنمنٹ کو فوری طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر کے ادارے, کل میں ایک اسکول میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر اسکول میں ٹیچرز کی اور جو درجہ چہارم کے ملازم ان کی شارٹیج ہے. ایک تو گورنمنٹ کو فوری طور پہ جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر کے ادارے ہیں, خواہ صوبائی گورنمنٹ کے یا مرکزی گورنمنٹ کے, وہاں پہ میرٹ کی بنیاد پہ جہاں جہاں ویکنسیاں خالی اس کی بھرتی کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں بیچارے فارغ پھر رہے ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہیں, پروفیشنل ڈگریاں ہیں, لیکن ان کو جاب نہیں مل رہی. دوسرا, پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ کو ضرور جو ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ہے انرجی کے کرائسس. انرجی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ملیں اسی وجہ سے بند ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے باہر کے جو ہم آرڈر ہیں, ایکسپورٹ کے آرڈر ہیں, وہ بھی ہم بیٹ نہیں کر رہے. دیگر ملک جو ہمارے مقابلے کے ہیں, بنگلہ دیش ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, اس طرح کے جو ممالک ہیں, تو وہ وہاں پہ انرجی کے ریٹ کم ہیں, ہمارے یہاں انرجی کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو اسپیشل جو ہے انڈسٹری کو ریلیف دینا چاہیے, جیسا کہ سابقہ دور میں دیا گیا تھا, ریٹ فکس کیا گیا تھا جو اسپیشلی ایکسپورٹ کے جو ادارے ان کے لیے انرجی کا. تو انرجی کے حوالے سے گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی لے کے آئے کہ ریلیف ملے, اور تاکہ پھر جو صنعت کار ہیں وہ اپنی صنعتوں کو چلائیں, اور جب صنعتیں چلیں گی تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹی گھریلو صنعت ہے, چھوٹی انڈسٹری ہے, کہ جو بندہ, اس کو گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ایسے جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں ان کو بغیر سود کے چھوٹی انڈسٹری چلانے کے لیے قرضے دینے چاہیے, تاکہ ان کو بجائے آپ ویسے دیں کہ جی ہم نے ان کو راشن دے رہے ہیں, آٹا دے رہے ہیں, ان کو قرضے دے دیں چھوٹے کاروبار کے لیے, اور گورنمنٹ اوپر اپنی سپرویژن کرے تاکہ ان کو روزگار ملے. اور ایک بندہ اپنا چھوٹا کاروبار کرے گا, 5 7 8 بندوں کو اٹیچ بھی کرے گا, لوگوں کو روزگار مل جائے گا, اور اس طریقے سے پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی. یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کو بیٹھ کے کوئی بڑے بولڈ سٹیپ لینے پڑیں گے, اور کچھ اقدامات ہوں گے جو شارٹ ٹرم ہوں گے, اور کچھ پلاننگ ہوگی جو لانگ ٹرم ہوگی. کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ بزنس بھی چل پڑے گا, اور بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی, اور مہنگائی کا تو پیورلی مسئلہ ہی گورننس کا ہوتا ہے. جو جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بتا رہے تھے مارکیٹ کے ریٹ, تو مارکیٹ میں ریٹ میں بلال ڈوگر صاحب بتا رہے ہیں کہ 700 روپے کا چکن ہے, آج میں نے منگوایا تو 750 کا ملا ہے, عملی طور پہ یہ ہے. اچھا, رمضان میں آپ دیکھیں کہ آلو 50 روپے کلو مل رہے تھے, آج 150 روپے کلو مل رہے ہیں, حالانکہ رمضان میں استعمال زیادہ تھا. بھنڈی توری 400 روپے کلو مل رہی, مطلب کہاں 50 روپے مل رہے تھے, کیونکہ عوام کی تو یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہمارے ہاں کوئی بھی ریلیجیسلی کوئی تہوار ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے تو ریٹ جو ہے وہ آسمانوں کو باتیں کرنے لگتے ہیں, اور پھر ایک دم سے جیسے ہی ابھی یہ جو ریٹ ہے وہ بیلنس ہوں گے, جیسے ہی بقرعید قریب آئے گی ریٹ پھر سے بڑھ جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عوام جو ہے وہ پریشان ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے انرجی کرائسس کی بات کی, تو ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو عوام کو تحفہ دیا گیا ہے, جو فیول پرائسز میں جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ساتھ ہی ساتھ ڈیزل میں 8 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. اور دوسری طرف جانب اگر آپ دیکھیں زراعت کے شعبے میں تو گندم کی کٹائی کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے. پہلے ہی جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ایک فکس رقم کی گئی ہے گندم کے لیے فی ایکڑ کے حساب سے, اس پہ ڈیزل کا مہنگا ہو جانا اس پوائنٹ پہ کسانوں کے لیے کتنی زیادہ مشکلات کو سامنا کرے گا. دیکھیے, حکومت تو اب عوام کو ہر 15 دن بعد یا ہر مہینے بعد مہنگائی کا تحفہ دیتی ہے. ہر 15 دن بعد ڈیزل اور پٹرول مہنگا ہونے کی شکل میں, اور ہر مہینے بجلی اور گیس مہنگی ہونے کی شکل میں. میں نے آپ دیکھ لیا ایسے ہی ہو رہا ہے. تو کسان تو بیچارہ پہلے ہی پسا ہوا ہے. اچھا, اب ریسنٹلی اگر گورنمنٹ گندم کی جو قیمت ہے وہ انکریز بھی کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے بڑی وافر گندم موجود ہے. اب ہوگا کیا جو نظر آ رہا ہے ہم لوگ, ہوگا یہ جہاں پہ تو یہ ڈیزل اور پٹرول بڑھنے کی وجہ سے کسان اور مزید مشکلات کا شکار, ظاہر ہے اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی, ہر لحاظ سے اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. یہ تو پریشان ہوگا, لیکن ہوگا یہ کہ جب گندم گورنمنٹ خریدے گی, گورنمنٹ کا اگر ریٹ 4000 یا 5000 گورنمنٹ کرتی ہے, لیکن گورنمنٹ گندم جہاں خریدے گی نہیں, کم خریدے گی, تو جو پرائیویٹ بیپاری ہے وہ گورنمنٹ کے ریٹ سے کم قیمت پہ, کیونکہ کسان تو بیچارہ مجبور ہوگا گندم بیچنے پہ, وہ کم ریٹ پہ گندم اس کو دے گا, تو کسان بیچارہ اور پس جائے گا. تو اس لیے گورنمنٹ کو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے ریلیف. اور یہ سارے جو کام مہنگائی والے معاملات ہیں اس طرح کے, یہ سارے ہیں, ان سب کا تعلق جو ہے وہ گورننس سے ہے. اور مریم نواز صاحبہ چونکہ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے, اور یہ بھی ان کو اعزاز ہے کہ پہلی خطور وزیر اعلیٰ بنی ہے, تو ان کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امتحان ہے. ان کو اپنے آپ کو پروو کرنا ہے
گورننس کے حوالے سے سابقہ دور میں جیسے عثمان بزدار نے گورنر کی ہے اور پنجاب کا بالکل ہی انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے، تو ان کے لیے چیلنج ہے کہ یہ اس طرح کی گورننس یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں کہ لوگ سمجھیں کہ واقعی ہمیں جو ہے ریلیف ملنا شروع ہو گیا. تو گورنمنٹ جب تک یہ اپنا کوئی گڈ گورننس کا اس طرح کا چیز انٹروڈیوس نہیں کرواتی تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف ملنا بڑا مشکل ہے اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. اور کاروباری طبقے کی بھی اگر بات کریں، کیونکہ ساری بات ہے کہ بلا واسطہ یا بل واسطہ آپ کا جو ہے ڈائریکٹلی ایسی کمیونٹی میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، تو کاروبار میں جو مسائل ہیں، جو ہمارے تاجروں کے مسائل ہیں، کیونکہ فیصل آباد ایک انڈسٹریل سٹی ہے اور صنعتی لحاظ سے بہتر پالیسیز کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لوکلی آرڈرز تو کم ہوئے ہی ہیں، انٹرنیشنل جو ہمارے کسٹمرز تھے، جو ہمارے کلائنٹس تھے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن ہی آپ جب کنٹرول نہیں کر سکتے، مینوفیکچر کا جو پورا نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، ٹریڈ ہماری جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، معیشت کا برا حال ہے. تو پولیٹیکلی اسٹیبلٹی، اکانومی اسٹیبلٹی کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جی بالکل، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے. جی گورنمنٹ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے چاہیے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے اور ان کے ساتھ بات چیت کرے، اور سب جو ہے متفقہ طور کے پاکستان کے آئندہ 10-20 سال کے لیے ایک معاشی جو ہے وہ پیکج تیار کر لے اور مساق معیشت کر لیں. اور اس میں جو انیشیٹو لینا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت لے، اس میں حکومت سب کو بلائے. تو ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ کاروباری طبقہ تو بڑا پریشان ہے. میرا بھی تعلق بنیادی طور پہ ٹیکسٹائل کے ریلیٹڈ بزنس سے ہے. تو پچھلے سالوں میں کچھ سالوں میں ایسے ہوا کہ جو لوکل ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، جس کی لوکل مینوفیکچرنگ تھی، وہ تقریباً 70% یونٹ جو ہے بند ہو گئے ہیں. لوگوں نے اپنی مشینری بھی سیل کر دی ہے. جو ایکسپورٹر تھے وہ ایکسپورٹر بھی بڑے کرائسس میں جا رہے ہیں اور لوگ نئی انڈسٹری نہیں لگا رہے. تو اس میں بھی گورنمنٹ کو، جیسے پہلے میں نے کہا کہ ایک تو انرجی میں ریلیف دے، دوسرا گورنمنٹ دن بدن لوگوں کو ٹیکس اپنے بڑھاتی جا رہی ہے. FBR کی طرف سے صنعتکار کو نوٹسز آ رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ منجمد کیے جا رہے ہیں اور نئے سے نئے ٹیکس لگ رہے ہیں. تو اس میں بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ صنعتکاروں کو اعتماد میں لے کے آئندہ جو بجٹ بنائے اس میں ٹیکسز کے حوالے سے، انرجیز کے حوالے سے اور باقی جو دیگر معاملات ہیں وہ صنعتکاروں کو، انجمن تاجران کو، چیمبر آف کامرس کو اعتماد میں لے کے یہ ساری اپنی پالیسیز بنائے گی. تو اس کے لیے گورنمنٹ کے لیے بھی اچھا شگون ہوگا اور تاجروں کو بھی ریلیف ملے گا. جب تاجروں کو، صنعتکاروں کو ریلیف ملے گا تو آٹومیٹکلی عوام کو بھی ریلیف ملے گا. کیونکہ ساری باتیں کاروبار چلے گی تو ہی ہمارا روزگار جو ہے وہ بہتر انداز سے چل سکے گا. اور فیصل آباد میں نہ صرف فیصل آباد کے شہری بلکہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ان کا کاروبار وہ بستہ ہوتا ہے. بہت زیادہ انویسٹر کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو لوگوں نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تو آج کا جو دور چل رہا ہے، موجودہ صورتحال میں کیا انویسٹر پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھتا ہے؟ اور موسٹ آف دا پیپلز جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے کہ بہت سارے انویسٹرز ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر پیسہ انویسٹ کیا ہے، وہ پاکستان کی ساکھ کے لیے اور معیشت کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے یا سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاست کے حوالے سے تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں سیاسی حلقوں میں تو خاصی گہما گہمی رہتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم جو چیز ہے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑتی ہے تو ہی پوری ایک چین بنتی ہے. پورے سوسائٹی تبھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکتی ہے جب ہماری سیاست جو ہے وہ بہتر انداز سے چلے گی، ہمارے کاروبار بہتر انداز سے چلیں گے. کاروبار چلیں گے تو خوشحالی آئے گی، روزگار پیدا ہوگا، روزگار ہوگا تو ہمارے شہری جو ہے وہ سکھ کی سانس لے سکیں گے. لیکن کاروبار کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت عرصے سے یہاں پہ لوگ اب بہت زیادہ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں. تو کیا موجودہ صورتحال کو دیکھ کر انویسٹرز ابھی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ کچھ عرصہ اگر پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے بہت سارے ایسے انویسٹرز ہیں جو اپنا سرمایہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کی بجائے دیگر ممالک میں کر رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپنا کاروبار کو بڑھا رہے ہیں. وہ پاکستان کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. میاں صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو انویسٹر کیا موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا جی، بلکہ پچھلے تقریباً 1.5 سے تو اسپیشلی انویسٹمنٹ 3 قسم کے لوگ کرتے ہیں. ایک تو جو پاکستان کے رہائشی ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اپنی جو سیونگ ہے دوبارہ پاکستان کے اندر انویسٹ کر دیں، جو پروجیکٹ وہ کرے اسی میں یا کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر دے. ایک لوگ ہوتے ہیں جو پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ وہاں سے سرمایہ کماتے اور کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کر کے کچھ نہ کچھ کسی پراپرٹی میں یا کسی انڈسٹری میں یا کسی اور پروجیکٹ میں لگا دیں.
तीसरे इन्वेस्टर होते हैं जो बिरूनो मालिक है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में पैसा लगाएंगे तो हमें ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस वक्त सूरत हाल है कि तीनों किस्म के लोग जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि साल डेढ़ साल के अंदर आम जो पाकिस्तानी है, वो बेशक मजदूर है, बेशक पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर, उसकी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। और आपने देखा होगा कि पासपोर्ट दफातर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। पासपोर्ट वालों के पास उनके पेपर ख़त्म हो गए हैं, उनको मेरा ख्याल एस्टिमेट से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो क्या लोग, अभी मेरी बेटी पंजाब मेडिकल कॉलेज में फाइनल की ताल्लुब है, मतलब वो पिछले 1 साल से मुझे कहती है कि हमारे जो प्रोफेसर साहबान हैं वो कहते हैं कि आप अपने वीज़े लगवाए बाहर चले जाएं, वहाँ से जाके आप अपनी जो है वो स्टडी बाकी की कंप्लीट करें, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। यहाँ पे बंदा जो है ना वो वैसे ही इसको लोग तंग करते हैं और कोई रोज़गार भी इस तरह नहीं मिलता। और ऐसे ही है कि MBBS करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अब जॉब कहाँ मिलेगी, मैंने कहाँ जॉब करनी है। तो गवर्नमेंट को लोगों की हौसला अफजाई करे ताकि जिनके पास जहाँ पे सरमाया है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, उनको रिलीफ दें, उनको नज़र आए, उनको कोई होप नज़र आए। फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको भी रिलीफ दो, उनको भी पता हो कि पाकिस्तान के अंदर हम सरमाया इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमारी इज्जत होगी, हमारा सरमाया महफूज होगा, उसका हमें कुछ ना कुछ जो है वो मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, हमें मिलेगा, हमारे जो आइंदा नस्लें हैं वो महफूज होगी। ये दो लोग जब मुतमिन हो गए तो तीसरे नंबर पे फॉरेनर जो इन्वेस्टर है यहाँ पे आएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मेन स्ट्रीम लाइन की जितनी भी पार्टियां हैं, उनके जितने भी बड़े लीडर हैं, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट तो बाहर के मुमालिक में है, तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? ये भी तो एक हमारे लिए सवालिया निशान है ना। सबसे पहले तो वो लोग ऐलान करें, अगर लोगों का उन्होंने इत्मीनान बहाल करना है तो सबसे पहले वो ऐलान करें कि जी हम अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। तो फिर लोग वो समझेंगे कि हाँ भी अब पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, यहाँ पे सरमाया महफूज है, तो हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे भी कोई बोल्ड स्टेप लेने की ये तो वही बात होगी कि फॉरेन इन्वेस्टर तो गया हमारे साथ, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर था वो भी साथ खींच कर ले गया, क्योंकि जितना भी अगर हम देखते हैं बांग्लादेश में, दुबई में रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट्स की हैं डिफरेंट तरह के शोबों में, डिफरेंट तरह के कारोबार में, वो इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा मनफी असर डालता है? जी बहुत ज़्यादा। देखें ना, अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम IMF से उनकी शराइत की बुनियाद पे मुआहदे करने पे मजबूर है कि हमारी मैशत जो है वो दिन ब दिन उसकी सूरत हाल दगरगू होती चली जा रही है। और फिर आम पाकिस्तानी ये भी सवाल करता है कि IMF से जब इतने ये मुआहदे करते हैं, कहते हैं इतने डॉलर मिल गए, तो हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा, IMF के मुआहदे के बाद आवाम के हिस्से के आता है महंगाई, आवाम के हिस्से के आता है टैक्सेस, आवाम के हिस्से के आता है तेल गैस बिजली महंगी, आवाम के हिस्से के आता है बेरोजगारी। उसका फ़ायदा जो भी IMF से जो भी गवर्नमेंट आती है लोन लेती है, जी 1 अरब डॉलर ले लिया, 3 अरब डॉलर ले लिया, लेकिन आवाम बेचारी तो उसको अदा आवाम को करना पड़ता है, वो पता नहीं पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हुकूमतें हैं उनको आवाम का इत्मीनान बहाल करने के लिए कोई ना कोई बोल्ड स्टेप लेने चाहिए। और हम खित्ते के दीगर ममालिक इसी वजह से खित्ते के देखें, इंडिया जो है कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान जिसने इतना अरसा खाना जंगी रही है तो उसकी करेंसी हमसे मजबूत हो गई है। तो हमें भी इस बारे में जो है, ईरान जो आप देखें कि मसलसल क्राइसिस की जद में है, बैन-अल-अक़वामी बंदियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन माशी हालात उसके भी हमसे बेहतर है। तो हमें हमारे हुक्मरानों को इस बारे में तवज्जो, बल्कि तमाम अदारों को मिलके इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए कि हम क्यों पीछे रह गए हैं, उसकी क्या वजह है। तो उसमें यही है कि जो हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है और आवाम का और बैन-अल-अक़वामी जो बरादरी उसका हम इत्मीनान खो बैठे हैं, तो इस बारे में कुछ ना कुछ इक़दाम करने चाहिए। और वैसे भी जैसे आपने बात की टैक्सेस के हवाले से भी, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है, एक आम दिहाड़ीदार बंदा है वो भी अगर अपने घर की एक सौदा सेल्फ की कोई चीज़ लेने जाता है तो उस पर उसको भी इक्वल उतना ही टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये तो खुली ज्यादती है आवाम के साथ कि एक बंदा है वो अगर टैक्स नेट में उसका टैक्स की क्या रेशो बनती है और वो उससे ज़्यादा पे कर रहा है, उसकी इनकम भी उतनी नहीं है, उसके घर के हालात पहले ही जो है वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बेहतर इंडस्ट्रियल पॉलिसी मुतारिफ करवाने के साथ साथ जो है वो टैक्स का निज़ाम को बेहतर करने की और टैक्स नेट को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए जी, इसमें तो कोई इख्तलाफ राय है ही नहीं। और जो लोग पे कर सकते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स डालना चाहिए।
جو نہیں پے کر سکتے ان کو ریلیف دینا چاہیے. لیکن یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے کہ جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں, امپورٹر ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی چونکہ تمام تر آمدن جو ہے وہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, تو اب سارا بوجھ ان پہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. بہت سے ایسے بزنس مین ہیں جن کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آتے بھی ہیں ٹیکس نیٹ میں, لیکن وہ لوگ پے کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ ٹیکس چوری کو جو ہے وہ ایک بڑا دھڑلے سے کرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی پورا جو بوجھ ہے وہ ٹیکس پیئر پر آ جاتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے بزنس یہاں پہ ہو رہے ہیں کہ جن کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اور وہ ٹیکس نہیں پے کرتے. اگر کرتے تو بڑا مائنس میں کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ان بزنس کو ہمیں ٹیکس نیٹ پہ لانا چاہیے اور ان سے بھی ٹیکس لینا چاہیے. ان سے ٹیکس لے اور ظاہر ہے کہ جو ٹیکس نہیں پے کر سکتا ان کو ریلیف دے. یہ سارا ہونا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا, سب اقرار کرتے ہیں, صدر زرداری صاحب کا بیان تھا کہ جی پاکستان کو نقصان جو پہنچ رہا ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوؤں سے پہنچ رہا ہے. کل پرسوں شہباز شریف کا تھا جی یہ مافیا پاکستان کو کھا رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں مافیا, تو اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ اسلام آباد کے بابوؤں کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ مافیاز کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ حکومتیں نہیں کرنا ہے نا. اگر صدر اور وزیر اعظم یہ بیان دیں گے تو پھر ہم جیسے تو بیچارے سوچیں گے کہ اگر یہ پریزیڈنٹ بھی بے بس ہے, وزیر اعظم بھی بے بس ہے, ملکی نظام چل کس کے ہاتھ میں رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا, بالکل یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ اگر جو ہماری حکومت ہے, جو اتھارٹی ہے ہماری, وہی اگر یہ کہے گی, ہماری لیڈرشپ یہ کہنا شروع کر دے گی کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا. بلیم گیم کو بند کر کے اب عملی طور پر جو ہے وہ فیصلے کرنے کا وقت ہے اور بہتر فیصلے کرنے کا اور منظم پالیسیز جو ہے متعارف کروانے کا وقت ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاسی میدان میں بہت سارا کرٹیسائز کرنا یا ایک دوسرے پہ بلیم ڈال دینا یہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا ہے. حل جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکشن سے جو آتا ہے. ہمارے اسٹیک ہولڈرز کی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ جب بھی پالیسیز متعارف کروائی جاتی ہیں تو ان سے ٹیبل ٹاک نہیں ہوتی. یہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس ٹائم پہ اس چیز کی کتنی زیادہ اشد ضرورت ہے. میاں صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جب بھی حکومت پالیسیز انٹروڈیوس کرواتی ہے تو ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو جو جتنی امپورٹنس دینی چاہیے ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے؟ ظاہری بات ایک کمیونٹی ہے جو بزنس کرتی ہے, اس کو پتا ہے کہ وہاں کے کیا مسائل ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو لینا, ان سے ڈسکس کرنا اور پالیسی میکنگ میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا کتنا زیادہ اہم ہے. اور کیا آنے والے جو ابھی کی گورنمنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پالیسیز متعارف کرواتے ہوئے ان کو اس چیز کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ جی بالکل, یہ تو اس بات سے انکار ہی نہیں ہے کہ جب بھی پالیسی بنائیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں آپ ان کو اعتماد میں لیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لیں, ان کے بلائیں ان کو. جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ ہمارا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے معاشی کرائسس کا ہے. اسی میں مہنگائی آ جاتی ہے, اسی میں بے روزگاری آ جاتی ہے, اسی میں دیگر معاملات. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی تاجروں کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈز کو, جتنے بھی چیمبر آف کامرس کے سربراہ ہیں ان کو بلائیں, ان کے ساتھ میٹنگ کریں, ان کے ساتھ تجاویز لیں اور اس کے بعد آئندہ پہ جو معاشی پالیسی ہے, جو بجٹ ہے, جو ٹیکسز کریں. لیکن یہاں پہ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ کیوں نہیں کرے گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب گورنمنٹ مذاکرات کرتی ہے تو آئی ایم ایف جو ہے جو شرائط لگاتی ہے گورنمنٹ کو وہ ماننی پڑتی ہیں. اس کے بغیر آئی ایم ایف لون نہیں دے گی. جب گورنمنٹ وہاں پہ آئی ایم ایف کی شرائط مان کے آئے گی کہ ہم یہ ٹیکسز لگائیں گے انڈسٹری کو, اتنی ہم جو انرجی بڑھائیں گے, یہ ہم کام کریں گے, تو جب اس کی اپوزٹ جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو چیمبر آف کامرس کی تنظیمیں ہیں, جو تاجران ہیں, وہ تجاویز دے گے تو گورنمنٹ کیسے ان کی تجاویز مانے گی؟ لیکن گورنمنٹ کو آفٹر آل پاکستان کی ترقی کا راز اسی میں مضمر رہا ہے کہ آپ اپنے جو پاکستانی اسٹیک ہولڈر ہیں جو کہ ہمارے پاکستان ہیں, کہ جن کی وجہ سے پاکستان نے ترقی کی ہے اور آئندہ بھی ان کی وجہ سے کرے گا, جو کہ ہمارے کاروباری طبقہ ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, یہ سارے بزنس مین ہیں, وہی پاکستان کو ترقی پہ چھڑا ڈالنے لگے. ان کا لوگ بات ماننی پڑے گی, ان سے آپ تجاویز لیں اور ان کی بات مانیں. اور آئی ایم ایف سے جو آپ مذاکرات کر رہے ہیں, لون رہے ہیں, وہ کوئی سخت شرائطیں نہ لیں بلکہ ان شرائط پہ لیں کہ جو پاکستان کو کرائسس سے نکال سکے, جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ترقی کر سکے. اگر گورنمنٹ ایسا کرے گی تو بہتری آئے گی, اگر ایسا نہیں کرے گی تو بہتری کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے شرائط کو ماننے کے علاوہ اگر آپ ایک سیاسی نقطہ نظر سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ہمارے پاس متبادل راستہ ہے کہ ہم اس پہ جا سکتے ہیں اور ان سخت شرائط سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتے ہیں. جی گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کریں اور جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس پہ بڑے بڑے جو افسران ہیں ہر محکمے کے,
उनको जो बेपनाह बरात दी गई है वो उनसे बरात वापस ली जाए, और उनको कहा जाए कि अगर एक आम शहरी जो है वो गुजारा कर रहा है तो आप भी कम बरात पे लेके गुजारा कर लें। इतना पेट्रोल उनको फ्री जा रहा है, गाड़ियाँ उनको बेपनाह दी हुई हैं, अलाउंसेस दिए हुए हैं, बड़े बड़े मकान कोठियाँ, उनके बिजली के बिल फ्री हैं, सब अदारे उसमें, आपको भी पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है। उनकी अपनी गवर्नमेंट जो अखराजात अपने कम करे और बिल्कुल पाबंदी लगा दे कि किसी भी सरकारी मीटिंग के अंदर आप चाय भी सरकारी फंड से नहीं पे करेंगे, खाना तो बड़ी दूर की बात है। तो गैर मुल्की दौरे कम करें, अपने अखराजात कम करें, वही जो पैसे बचा के आवाम को रिलीफ दे। अगर गवर्नमेंट एक सादगी अपनाए और अपने अखराजात कम करे तो मैं समझता हूँ कि ये आप देखेंगे कोई ना कोई तब्दीली इसमें आ जाएगी और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। जब तक आप ये नहीं करते, है ना, जब तक आप ये नहीं करते तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। और ट्रेड को बढ़ाने की, अपनी इंपोर्ट को कम करने की, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। जैसे गंदम की इतनी अच्छी काश्तकार हुई है, लेकिन उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। कपास के पे हमने जो है वो तरीके 2023 में जो है उसकी पैदावार हुई, उसको आगे से किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है, किस तरह से वो तमाम चीज़ें जो बड़ी सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। और अवाम अकेली पीछे, इससे बेहतर है कि सब हर तबका फिक्र से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, चाहे वो अशराफिया है, चाहे हमारी आम अवाम है, वो इसमें जो है वो बराबर का किरदार अदा करे। क्योंकि जब सिर्फ अवाम पिसती है, उसकी चीखें निकलती हैं, तो सियासत में बैठे हुए मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे एसी में या एयर कंडीशन में बैठ के लोग फैसले करते हैं, उनको आम आदमी जो धूप में तपिश में अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तकलीफ का उस तरह से एहसास होगा। क्योंकि दिहाड़ीदार तबके के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि डेली बेसिस पे 500 या 700 के लिए जो है वो रोजगार कमाना। फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, दूर दराज के अगर आप इलाके से आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा महंगा है। सारी बात, जिस बंदे ने दिहाड़ी लगानी है उसने दिन में कुछ खाना पीना भी है, तो वो आज आके जो है आज के दौर में 500 से या 400 से कहाँ घर चलते हैं मियां साहब। पहली बात तो ये है जी 500-700 की दिहाड़ी भी हर बंदे को नहीं मिलती। बिल्कुल। दूसरा ये अगर मिले भी तो आप एक टाइम का खाना खाएं तो मिनिमम 300 रुपये लगता है। बाहर से आप चने के साथ दाल के साथ भी खाएं तो 300 रुपये में एक बंदा खाना खा सकता है 2-3 रोटियों समेत। तो इसलिए आम आदमी तो बेचारा बड़ा परेशान है, और बेपनाह लोग तो है वो तो अब कचरों से उठा के खाना शुरू हो गया। लोगों के हालात ये हैं। तो गवर्नमेंट जब तक अपना खुद कुर्बानी नहीं देती, मतलब आवाम से, हमारे जितने भी हुक्मरान रहे हैं आवाम से तो बहुत कुर्बानी ले ली है। अब जो अशराफिया है, अब जो हुक्मरान तबका है, उनको कुर्बानी देने की ज़रूरत है। वो कुर्बानी देंगे, एक तो वो ये करें कि जितने भी उनके बैरून मुमालिक के इन्वेस्टमेंट है सारी पाकिस्तान लेके आए ताकि लोगों को एतमाद बढ़े, और हमारे भी जो बाहर लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो भी फिर लेके आए पाकिस्तान के अंदर। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सादगी अपनाए, अपना जो है वो कुर्बानी दे। तो ये हालात होंगे तो तब जाके पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और बाकी मामला भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब भी बेरोजगारी बढ़ती है तो साथ ही साथ एक चीज़ और है जो हमें दिखाई देती है और वो माशरे में होती है, जराइम बहुत हद तक बढ़ गए हैं। क्योंकि सारी बात है, अल्लाह ने आपको पेट दिया है, उस पेट को भरने के लिए आपने किसी ना किसी तरह से कुछ करना है। एक शख्स जो है वो खुद भी अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है वो बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। आप सबका हामी नासिर, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह के पास।